السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھی، آج 23 ذی الحجہ سن 1446 ہجری کے مطابق 20 جون 2025 عیسوی کا عظیم الشان دن، جسے جمعۃ المبارک کہتے ہیں، اس جمعے کی مجلس میں ہم سب اس وقت جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے جمعے کے دن جلد آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو ہم سنے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج جس عنوان پر اور جس موضوع پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، جسے عالمی یوگا ڈے کے نام سے ہم جانتے ہیں. عالمی یوگا ڈے
یہ امتحان ہے یا مسلمانوں کی جسمانی ورزش؟ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم کی کچھ اہمیت، کچھ فضیلت اور کچھ حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ اس کے بدعات اور خرافات جو ہے اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو عالمی یوگا ڈے ہے، اس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے خصوصاً مرکز تحفظ اسلامی ہند کے سرپرست اور اسی طریقے سے جمعیت علماء کرناٹک کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی نے ایک اخباری بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا، علماء اور خطباء حضرات کو چاہیے کہ اس جمعے میں وہ عالمی یوگا ڈے کی نقصان دہ چیزوں سے امت کو بیدار کریں۔ آپ نے حضرت کا نام سنا ہوگا، جمعیت علماء ہند کے، جمعیت علماء کرناٹک کے صدر محترم ہیں۔ انہوں نے علماء اور خطباء اور ائمہ سے درخواست کی کہ اس جمعے میں عالمی یوگا ڈے پر روشنی ڈالی جائے اور امت مسلمہ کو بیدار کیا جائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 133 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم ظالموں کی طرف جھکو بھی نہ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ظالموں کی طرف، ظلم و زیادتی کرنے والوں کی طرف جھکو بھی نہ۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہیں تمہیں آگ نہ چھو دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ باور کرایا کہ دیکھو، انسانوں کے لیے سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کا سب سے بہترین کلمہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ پوری طرح اس کلمے پر عمل پیرا ہو اور اس کے مفہوم کو پوری طرح سمجھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کسی کے بھی آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ اگر جھکا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی سر جھکانے کی اجازت نہیں۔ یہ جو عالمی یوگا ڈے کب ہے؟ 21 جون کو پوری دنیا کے اندر کیا مناتے ہیں؟ عالمی یوگا ڈے مناتے ہیں۔ یوگا کیا ہے اور
بتانا چاہیے کہ یہ چیز ہے کیا۔ عالمی یوگا ڈے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک خالصتاً مذہبی رسم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک مذہبی رسم ہے اور یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اور علماء کرام نے لکھا کہ یہ برہمی ویدک کا خصوصی ایجنڈا ہے، ان کے مذہب کا یہ حصہ ہے۔ عالمی یوگا ڈے، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو اندر سے عقیدے کے اعتبار سے کھوکھلا کر دیں۔ عقیدے کے اعتبار سے کیا کر دیں؟ کھوکھلا کر دیں، عقیدے میں مضبوطی نہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یوگا کے جو حرکات ہیں، سکنات ہیں، دیکھیں یوگا کی جو حرکتیں ہیں اور اس کی جو ورزشیں ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ ان ورزشوں کے بارے میں مفسرین نظام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، یہ ورزشیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مذہبی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی حرکات کر سکتا ہے، اور ان حرکتوں میں یہ لوگ کچھ منتر پڑھتے ہیں۔ کیا؟ کچھ منتر پڑھتے ہیں جو شرکیہ افعال ہیں۔ کیا ہے؟ شرکیہ افعال ہیں اور شرکیہ باتیں ہوتی ہیں ان منتروں میں۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ان کی یہ حرکتیں ورزش کے نام پر کریں اور ان کے منتر ان ورزشوں میں پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے الفاظ آتے ہیں، اور شرک کے الفاظ بولنا بھی خطرناک شرک ہے۔ جیسے اعضاء الجوارح سے کرنا شرک ہے، اسی طریقے سے ان لفظوں کو بولنا بھی خطرناک شرک ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ سورہ نمسکار کو بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر سورج کو دیوتا مان کر، خدا مان کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ کیا؟ خدا مان کر، دیوتا مان کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑا جاتا ہے، اور اس قسم کی ورزش کی جاتی ہے۔ اور قرآن و حدیث میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ مسلمان سورج کے ڈوبتے سمے، سورج کے نکلتے سمے عبادت نہ کریں۔ کیا؟ سورج کے طلوع ہوتے وقت جب نکل رہے ہو اس وقت عبادت کرنے کو منع فرمایا، سورج کے ڈوبتے وقت عبادت کرنے کو منع قرار دیا ہے۔ جب سورج کے ڈوبتے اور سورج کے نکلتے وقت عبادت کرنے کو منع قرار دیا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، تو اب سورج کے نکلتے سمے ہاتھ اس کے سامنے باندھ دینا، مجھے بتائیے یہ شرک ہے؟ اے عزیزو، یہ کھلا شرک ہے، اور پہلے ہی اس کے بارے میں علماء کرام کا، مفتیان کرام کا فتویٰ آ چکا ہے کہ سورہ نمسکار کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان کے بچوں کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا جائز ہے۔ تو کل عالمی یوگا ڈے منایا جائے گا، ہر جگہ پر اسے منایا جاتا ہے، اور یہ ریاستی اور اسی طریقے سے مرکزی اور ضلعی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اسکولوں، کالجوں، دفتری اداروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اقوام متحدہ کے زیر سرپرستی میں یہ پاس ہو چکا ہے، اس لیے عالمی یوگا ڈے مناتے ہیں۔
اس سے مسلمانوں کو انتہا درجے سے گریز کرنا، اس سے مسلمانوں کو بہت ہی پرہیز کرنا، اور خصوصاً اپنے بچوں کو ایسی ہندوانہ رسم میں شرکت کرنے سے بچانا۔ کیا کرنا؟ بچانا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور ہمیں بیٹے کا خصوصی ایجنڈا یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکثریت میں شامل کر دیا جائے۔ کس طرح کے معلوم بھی نہ چاہیے، کیا مسلمانوں کو اس طرح سے شرکیہ اعمال میں شامل کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو ہوا تک بھی نہ لگے، مسلمانوں کو پتہ تک بھی نہ چلے، جس کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے یہ کیا جائے گا۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی عالمی یوگاڈے کی اس رسم سے بچے، اس میں شامل ہونے سے بچے، اپنے بچوں کو بھی اس رسم میں، اس ہندوانہ عمل میں شرکت کرنے سے بچے۔ کیونکہ بھائی ایمان ہی اگر آپ سے نکل جائے تو پھر آپ کے پاس رہا کیا؟ انسان کے پاس سب سے بڑی اور قیمتی چیز اور دولت اگر ہے تو وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، چاہے دنیا کی ساری دولتیں ہوں، ساری آشائشیں ہوں، ساری راحتیں ہوں، ساری سکون آپ کو میسر ہو، لیکن ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اس سے خود بھی بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کی طرف جھکو بھی نہ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس کی طرف جھکنے سے بھی منع فرمایا، نہیں کہ آپ تمہیں چھونا ہے۔ اور قرآن کریم کے علاوہ آپ مزید کی حدیث کی طرف جائیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کا ہوتا ہے۔ اب قیامت کے دن جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کیا ہوگا، اسی کے جیسے عمل کیا ہوگا، تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ حشر کی ہوگا، ان کو ہونا ہے۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو بچنا ہے اور بچانا ہے، اور خصوصی طور پر اس کے لیے بیدار بھی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، کہ جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے، من کثر سواد قوم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے فهو منهم، وہ تو نہیں۔ اب اگر ہم ان کے اس ہندوانہ رسم میں جا کر شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، گویا کہ ہم نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا، ان کے رسم کو آپ نے گویا کہ بالکل قبول کر لیا، چاہے آپ کبھی کچھ بھی کہیں کہ نہیں ہم تو دل سے اور نیت سے ان کے شرکیانہ اعمال کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ چاہے دل سے خوشی کرتے، لیکن آپ کے اعضاء و جوارح یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، اسی لیے اس سے بڑا فرمایا۔ اب کوئی شخص یہ کہے، اب مثال کے طور پر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر دعا کر رہا ہے، طواف کر رہا، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ طواف۔ اگر کوئی شخص کسی بت اور پتھر کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہی تو کہا جائے گا کہ وہ اس میں شامل ہے، چاہے اس سے دل سے پوچھے کہ کچھ اور کر، لیکن سمجھا ہی جائے گا کہ اس میں شامل ہے۔ اسی لیے یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں، دفاتر میں اگر کسی مسلمان کو یا کسی مسلمان بچے کو اس پر مجبور کیا جا رہا تو آپ آئین کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ دستور کا سہارا لے سکتے ہیں۔ آرٹیکل 25 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا یہ ہے کہ
ہوا ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ فالو کر سکتا ہے اور اس کو کسی رسم کے اندر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کہیں پر ایسا ہوتا کہ تعلیمی اداروں میں وہاں کی منتظمہ زیادتی کر رہے ہیں بچوں پر، تو آپ تحریری طور پر منتظمہ کو شکایت دے سکتے ہیں، آپ تحریری طور پر کارروائی کرا سکتے ہیں آرٹیکل 25 کے تحت، اور اس کے لیے میرے بھائی کھڑے ہوئے، اس کے لیے آپ کو میرے کو کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ ایمان کا معاملہ ہے، آپ کے عقیدے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جو محلے کے بڑے ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچائے کہ ان کے لیے یہ درست نہیں کہ کسی مذہبی رسم میں مسلمانوں کو شریک کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے تعلق سے ہمارے اکابرین نے امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کی گزارش کی کہ میں نے چند باتیں آپ کو بتا دی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی ایکسرسائز ہے، یہ اس کو کیا دیتے ہیں لوگ نام کہ یہ ایک روحانی ایکسرسائز ہے، فزیکل فٹنس کو اچھا رکھنے کے لیے کیا ہے ایک بہترین ایکسرسائز۔ مسلمانوں کو اس کے علاوہ اور کوئی ایکسرسائز نہیں دکھتا۔ بھائی ایکسرسائز کے لیے بہت سارے ایکسرسائز ہیں، آپ جو ہے سائیکلنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، میں نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے کہ وہ سائیکلنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ مجھے خود تعجب ہوا، میرے علاقے کا ایک اچھا خاصا انسان جو مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو کروڑ پتی ہے، اس کے والد کی جگہ اتنی ہے کہ ہمارا ایک علاقہ ان کی والد کی جگہ پر بستی ہے، اس کا بیٹا وہ خود کروڑ پتی ہے، وہ خود سائیکلنگ ایکسرسائز کرتا ہے۔ میں دنگ رہ گیا، حیران اور ششدر رہ گیا کہ ان کے دوسرے بھائی بہترین کار میں پھر رہے ہیں اور یہ بندہ سائیکلنگ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اچھی ہے، فزیکل فٹنس کو بنانے کے لیے آپ سائیکلنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس عالمی یوگا ڈے اور سوریہ نمسکار کے علاوہ آپ کے پاس دوسری اور بھی شکلیں جیسے جاگنگ ہے، آپ جاگنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ آپ جو ہے تیرنے کا ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جھیل وغیرہ جو آج کل کھل گئے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہی چیزیں مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ آپ اور میں تو اس پر پورا غور کریں، دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ان کا لینا دینا نہیں، ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے، دین الہی ہمارے لیے سب سے بہترین دین ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ میرے بھائی سب سے بہترین ایکسرسائز روح افزا، روح کو بہترین رکھنے والی چیز نماز سے بہتر اور کون سی ایکسرسائز ہے؟ نماز سے بہتر اور کون سی ایکسرسائز ہے؟ ہمارے اکابرین نے اس کو بہترین ایکسرسائز قرار دیا ہے نماز کی پابندی۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں، آپ یہ سارے ایکسرسائز کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ کر، لیکن لوگ جو ہے اس قسم کے ایجنڈے کو لا کر ہمارے ایمان سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نفس اور شیطان کا فریب ہے جسے ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ نفس اور شیطان طرح طرح سے جو ہے ہمارے ایمان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے اور اس قسم کے سارے عنوانات رسم میں شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ماہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جسے بڑی ہی اہمیت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. بہت فضیلت والا مہینہ ہے, بہت بابرکت مہینہ ہے. لیکن افسوس سب افسوس کہ اس مہینے کو لوگوں نے الگ الگ نام دیے. اس مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا ہے. اس مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا ہے. شیعہ لوگوں نے اس قسم کے زہر اس کے اندر ڈال دیے ہیں کہ لوگوں کی ذہن و دماغ میں یہ بھرا گیا ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ محترم نہیں ہے, نعوذ باللہ منحوس والا. اس محترم اور معظم مہینے کو منحوس قرار دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہینے کے آتے ہی ساری کی ساری تقریبات چھوڑ دیتے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جوش و خروش کے ساتھ نکاح اور بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں ابھی آنے کے لیے یہ محرم کا مہینہ, ساری تقریبات چھوڑ دیں گے, شادی بیاہ تک چھوڑ دیں گے, اپنے کام تک چھوڑ دیں گے, یہاں تک کہ کاروبار میں کوئی کاروباری کرنے والا ہوگا اور اوپننگ کرنے والا ہوگا اسے بھی چھوڑ دے, وہ بھی چھوڑ دے گا کہ اس مہینے میں نعوذ باللہ کاروبار میں برکت نہیں ہوتی, اسے چھوڑ دے گا. اسی طریقے سے کوئی گھر بنانے والے ہوں گے, گھر کی پلاننگ کر رکھے ہوں گے, جیسے یہ مہینہ داخل ہوگا اس مہینے کے اندر گھر بنانا بھی چھوڑ دیں گے. ساری کی ساری اچھی تقریبات چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ محترم یہ جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے نعوذ باللہ یہ منحوس ہے. اور یہ آج سے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر کوٹ کوٹ کر نہیں بھرا گیا. بہت زمانے سے اس کے پیچھے شیعہ لوگ زہر گھول رہے ہیں. اس لیے آج اگر کوئی بتاتا ہے کہ نہیں بھائی اس مہینے کو منحوس نہ کرو بلکہ یہ تو ایک محترم اور معظم مہینہ ہے. محرم کا معنی ہی کیا ہے؟ محترم اور معظم. اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں آتا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. یہ 4 مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور اسی طریقے سے رجب. دیکھیے ان 4 مہینوں میں یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے جسے عظمت حاصل ہے. آپ ابھی جو چل رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ کتنا محترم مہینہ, ذوالقعدہ کا مہینہ چلا کتنا محترم مہینہ ہے. اسی مہینے میں یہ محرم کا مہینہ ہے. تو اب کوئی انسان اگر یہ کہے کہ یہ منحوس والا مہینہ ہے, کتنی جرأت کے ساتھ اللہ کے ان مہینوں کو وہ منحوس کہتا ہے, جبکہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو محترم اور معظم قرار دیا اور ہم ہیں تو اسے منحوس ہیں, جس کی وجہ سے ہم ساری تقریبات چھوڑ دیتے, اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے, کوئی تقریبات ہم نہیں کرتے. شادی بیاہ کو مبارک سمجھنے کے بعد اسے نامبارک کہتے ہیں کہ شادی مبارک چیز ہے لیکن اگر اس مہینے میں کیا جائے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور نہ جانے کیا کیا بدعات اور خرافات اور رسم و رواج اس مہینے کے اندر لوگوں نے داخل کر. جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو بعض لوگوں نے یہ حدیث پڑھ دی کہ 1 تاریخ سے لے کر محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اگر روزہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس شخص کو نعوذ باللہ عصمت اور نیک لوگوں میں اٹھایا جائے گا. یہ حدیث گھڑی گئی کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک 10 محرم تک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس شخص کو عزیمت والے لوگوں میں شامل کیا جائے گا کل قیامت میں. یہ ایک من گھڑت حدیث لوگوں نے کہی. اور اسی طریقے سے کیا کیا چیزیں ہیں, سبیلیں لگانا اور اسی طریقے سے کچے ڈبیوں میں
طرح طرح کی چیزیں ڈال ڈال کے رکھنا اور کھانا پکا پکا کر 10 محرم کو بانٹنا، اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس مہینے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عظمت ملی ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ 10 محرم کا دن جو ہے غم کا دن ہے، لہذا اس کے اندر نوحہ خوانی کرو، ماتم کرو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ خرافات ہے۔ 10 محرم الحرام کو لوگ نوحہ کرنے کو افضل سمجھتے، ماتم کرنے کو اچھا سمجھتے، جبکہ ماتم اور نوحہ یہ بہت خراب چیز ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے۔ تاریخ میں ایک بات لکھی ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے مکے کے 70 رئیس مالدار مارے گئے، 70 بڑے بڑے سرداروں کے مارے گئے، تو مارے جانے کے بعد جو سردار بچ گئے وہ جب گھر کی طرف لوٹے تو گھر کی طرف لوٹنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم ماتم نہ کرو، نوحہ نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کے وہ سردار جو بچ گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے، اور بزدلی مت دکھانا، تمہارے اگر بڑے بڑے سردار مارے گئے تو بزدل نہ ہو۔ تو وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بزدل نہ ہونا، اور آج 10 محرم کو لوگ ماتم کرتے ہیں، تو یہ بزدلی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور اسلام کے اندر بزدلی ہے ہی نہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ آج آپ نے اور میں نے اور سارے اہل اسلام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے کیا کہا؟ مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں تم بزدل نہ بنو، تم ہمت کے ساتھ ہو، دشمنوں کا مقابلہ ہمتوں کے ذریعے سے کیا جاتا، بزدل بن کر نہیں کیا جاتا۔ یہ کل کا پیغام ہے۔ تو دیکھیے یہ نوحہ خوانی کرنا، ماتم کرنا یہ تو بزدلی کی علامت ہے، اور طرح طرح کے من گھڑت قصے کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو بزدل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان تمام کے تمام خرافات سے بچنا از ہر ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ پکے مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور اپنے نسلوں کے اندر ایمان کی بقا چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی ایمان میں مضبوط رہیں، تو پھر پہلے ہمیں ان تمام کے تمام خرافات سے بچنا ہوگا اور ہر طرح کے شرکیہ اعمال سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شرکیہ اعمال اور افعال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔